رہے ہیں تو وہ آج ہم شاید تیسرے رکوع پہ ہے، 2 رکوع تو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے. تو سورہ بقرہ میں ہم منافقین کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ منافقین ہیں وہ لوگ، ان کو ایمان کی طرف دعوت دی جاتی ہے، ایمان کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ ایمان کی طرف آتے نہیں ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی مثال ایسے لوگوں کی طرح کہ جن کے ارد گرد آگ روشن ہوئی، ارد گرد کا ماحول سارا نور کے ساتھ بھر گیا. مطلب بہت سارے لوگوں نے ایمان کی روشنی کو قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا، لیکن ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی سب سے سخت ترین دل والی قوم کی طرف بھیجے گئے. جو بدو ہے نا، حبشی نہیں، بدو جو عرب کے بدو ہیں، وہ سب سے سخت دل لوگ سمجھے جاتے ہیں پوری دنیا میں. جیسے ہم لوگ ایشیا کے لوگ ہوں گے نا، یہ نرم دل لوگ ہوں گے. تھوڑی سی کوئی بات ہوئی تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. صرف عورتوں کے دلوں میں نہیں، مردوں کے دلوں میں بھی ہے. مردوں کے بھی سامنے کوئی خدا نہ خواستہ ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایسے اگنور کر کے گزر جائیں گے، وہ بھی دیکھیں گے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، دل نرم ہو جائے گا. لیکن جو عرب کے بدو تھے، یہ دنیا کے سخت ترین دل والے لوگ، جن پر جلدی کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ایمان لے آئے، بلکہ بہت سارے کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع فرمایا اس وقت 1,20,000 صحابہ کرام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک تھے. تو لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ارد گرد نور آیا، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں. ان گونگے بہرے اندھے ان کو کیوں کہا گیا کہ ان کے سامنے ہدایت کی بات ہو رہی ہے، یہ اس کو سن نہیں رہے، اس کو سن نہیں رہے ہیں، اس کو دیکھ نہیں رہے ہیں. ہدایت سامنے ان کے چل پھر رہی ہے، ان کے سامنے اس کی مثالیں پیش ہو رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ان کے سامنے چل پھر رہے ہیں. معجزات ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ کسی ایک کئی یہودیوں نے ایسا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت میں بلایا تو زہر کھلا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معجزہ تھا کہ آپ پر زہر کا اثر نہیں ہوا. تو ہر چیز ان کے سامنے ہو رہی ہے لیکن وہ اس کو دیکھ اور سن نہیں رہی. اس لیے قرآن نے ان کو کیا کہا ہے، سمن بکمن امیون. یہ وہ لوگ ہیں جو گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، بس یہ لوگ لوٹتے ہی نہیں ہیں. ان کو جتنا مرضی بلایا جائے یہ لوگ سنتے ہی نہیں ہیں. تو او کصیب من السماء، یا ایسے پہلے ایک مثال پیش کی گئی کہ ان کے ارد گرد آگ روشن کی گئی تو وہ اس کی طرف نہیں آ رہے، روشنی کی طرف، نور کی طرف. اب قرآن دوسری مثال ان لوگوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے، او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے پانی اتر رہا ہے، یعنی کہ بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. فیہ ظلمات، اور اس میں اندھیریاں بھی ہیں، ورعد و برق، اور گرج چمک بھی ہے. آسمان سے بارش ہو رہی ہے، اندھیریاں بھی ہیں، گرج چمک بھی ہے. یجعلون اصابعہم، تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں. کیوں؟ فی اذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، من الصواعق، کڑک کے سبب، موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یہ کہ ان کے ارد گرد جیسے بارش ہوتی ہے تو بارش سے کون کون لوگ فیض یاب ہوتے ہیں. بارش ہوتی ہے تو دنیا جہان کی ہر چیز اس سے فیض یاب ہوتی ہے. پتے ہوں، درخت ہوں، جانور ہوں، پرندے ہوں، انسان ہوں، ہر چیز اس سے فیض یاب ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اب یہ لوگ، ان کی مثال بھی ایسے پیش کی جا رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے، کڑک آ رہی ہے، ان کے ارد گرد معجزات رونما ہو رہے ہیں، ان کے ارد گرد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں 100 مرتبہ گئے. طائف کا واقعہ پڑھا نا ہم نے. طائف وہ شہر ہے کہ اب مکہ اور مدینہ جو ہے نا، یہ وہ سارا ریگستان ہے، پہاڑی علاقہ ریگستان ہے. وہاں فصلیں کیا ہوگی، ایک ناریل ہوتا ہے اور ایک کھجور ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی فصل جو جس کو کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں ارد گرد ہر چیز ہو جاتی ہے. تو طائف کا جو شہر ہے یہ اس علاقے کا شہر نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت کو ایسا نبی عطا کرنا کہ جو ان کو آیتیں پڑھ کر سنائے، ان کو ڈر سنائے، ان کو
اللہ کی طرف سے ہدایت کی باتیں اور اچھی باتیں پہنچائے، اور اس کے رہنے والوں کو، مکے کے رہنے والوں کو پھلوں سے یا رزق سے ان کو کثرت دینا، پھلوں کی کثرت دینا، رزق کی کثرت دینا۔ اب کیونکہ مکہ اور مدینہ تو بنجر اور ویران تھا، تو اللہ کے حکم سے فرشتے نے طائف کا شہر مشرقی وسطیٰ سے، ایشیا کے ساتھ، ٹھیک ہے، مشرقی وسطیٰ سے طائف کا پورا شہر اٹھا کے مکے اور مدینے کی گھاٹیوں کے درمیان رکھا تھا، اور یہ وہ شہر ہے اس میں ہر قسم کا پھل ہوتا ہے۔ اب کیونکہ طائف کے لوگ بہت امیر لوگ تھے، اس لیے یہ بات ہی نہیں سنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے تھے تو کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں وغیرہ دے کے تو نکال دیتے تھے۔ طائف کا ہی واقعہ پڑا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کرنے گئے، دعوت تبلیغ کے لیے گئے، تو ان لوگوں نے شریر لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگایا، پتھر مارے ان لوگوں نے، اور یہاں تک کہ آپ کا خون سر سے چالو ہوا اور پاؤں تک چلا گیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف 100 مرتبہ گئے۔ آپ نے فرمایا میں طائف کی طرف بار بار جاؤں گا، ٹھیک، کہ شاید کہ ان لوگوں میں سے یا ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ ہوں جو ایمان لے آئیں۔ لیکن کیا ہوا، یہ وہ لوگ ہیں، ان کی طرف بارش ہو رہی ہے، نور کی، ایمان کی بارش ہو رہی ہے، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں، اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں۔ ہمارے کانوں میں ایمان کی بات ہی نہ پڑے، ہمارے کانوں میں ایمان کی بات ہی نہ جائے۔ یہ ہمارا ذریعہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ہمارے کان سے ہمارے دماغ اور دل تک جاتی ہے تو ہم پہ اثر کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بات کا ذریعہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہمیں ہمارے کان تک آ رہی ہے اور اس کے بعد ہمارے دل تک جا رہی ہے، ہمارے دل کو اچھی لگ رہی ہے، بری لگ رہی ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ یکاد البرق، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جلد ہی بجلی، یخطف ابصارہم، ان کی آنکھوں کو اچک لے گی، ابصارہم، ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، ایسی بجلی کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اندھے ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، جب اندھیرا ہو جاتا ہے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا لذہب بسمعہم، اگر اللہ چاہے تو ویسے ہی کسی کی آنکھیں لے جا سکتا ہے، ضروری تو نہیں اس کے لیے بجلی چمک رہی ہو، اس کے لیے ایک کڑک ہو رہی ہو، اس کے لیے کوئی حادثہ ہو تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جب جس کے لیے حکم دے کہ آج اس کی آنکھیں واپس آ رہی ہیں، آج اس کی آنکھیں چلی جائیں، تو وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کون کہے فیکون، پس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا بھی ایسی وجود میں آئی، جس اللہ نے ابھی اپنے ارد گرد کی ساری چیزیں دیکھیں، ان چیزوں کو چھوڑ دے جو مین میڈ ہے، ان چیزوں کو دیکھیں جو ارد گرد ساری کی ساری، یہ درخت، یہ لان، یہ ساری زمین، یہ ہم بنانے سے بھی نہیں بنا سکتے، ہے نا۔ اب انسان کو دیکھ لیں، جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، اس کی ایک ایک چیز، ایک ایک یہ جو نسیں ہیں نا، کہتے ہیں کہ اگر یہ نسیں جو ہماری جو یہ نسیں ہیں نا اندر کی، جو خون ہمارے بلڈ سپلائی کر رہی ہے، ان کو کھولا جائے نا تو یہ کوئی 1200-1300 کلومیٹر بن جائے۔ 1200-1300 کلومیٹر کتنا زیادہ ہوگا، کراچی کا سفر کر لیں وہاں تک۔ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے اندر سسٹمیٹک یہ کیا ہوا ہے، ایک نس آ رہی ہے، دوسری جا رہی ہے، تیسری جا رہی ہے، کوئی ایک بلڈ لے کے جا رہی ہے، ایک بلڈ لے کے آ رہی ہے، کوئی کسی کام کے لیے، کوئی کسی کام کے لیے، کوئی آنکھوں کو روشنی دے رہی ہے، کوئی کانوں کو سماعت دے رہی ہے، یہ ہر قسم کا سسٹم۔ جب ہارٹ سرجن دل کو کھول کے رکھتے ہیں نا تو پھر وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم آدھے گھنٹے میں انہوں نے آپریشن کیا اور ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ جب ہارٹ سرجن آپریشن کرتے ہیں 6-6 7-7 گھنٹے لگ جاتے ہیں ان لوگوں کو اس میں آپریٹ کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسا گنجلی کا نظام ہمارے جسم میں بنایا ہوا، اس کو انسان بنا ہی نہیں سکتا ہے۔ اب اللہ چاہے تو وہ کسی وقت بھی ہماری کان اور آنکھیں لے جا سکتا ہے۔ کافروں کو کس چیز کا، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہاں بیٹھ گئے، ان میں بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ گئے تو یہ ہمارے اوپر جادو کر دیں گے، ہم انہی کی باتیں سننے لگ جائیں گے، ہم انہی کی باتیں کرنے لگ جائیں گے، یہ ہمارے ذہنوں پہ ہمیں نا وہ قابو کر لیں گے ہمارے اوپر۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیا معجزہ۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیں، عام بندے جو ہوتے ہیں
بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے مولانا صاحب طارق میر صاحب، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جب بولتے ہیں دل کرتا ہے سنتے ہی چلے جائیں، دل ہی نہیں کرتا کہ یہ خاموش ہوں، 2-2 3-3 4-4 گھنٹے وہ بولتے رہتے ہیں اور ہم سنتے رہتے ہیں۔ جب ایک عام بندہ ایسے ہو سکتا ہے تو جو انبیاء علیہ السلام بولتے ہوں گے تو کیا حال ہوتا ہوگا۔ اللہ نے ان کی زبان نبی کو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ٹمپریچر ہوتا تھا نا، کہتے تھے کہ عام بندوں سے 10 گنا زیادہ ان کو بخار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت بھی عام انسان سے زیادہ دی ہوئی۔ جب وہ بولتے تھے تو پرندے، جانور، ہر شے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح کرنے لگ جاتی تھی۔ پرندے، آپ نے کنکر اپنے ہاتھ میں اٹھائے، پرندوں نے، وہ پرندے کہہ رہی پتھروں نے آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا، آپ نے انہیں وہ سنگریزے لکھے ہوئے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو پتھر ہوتے ہیں، انہوں نے آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسی معجزے کے ہوتے ہوئے، ایسی فصاحت و بلاغت کے ہوتے ہوئے بھی یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے کانوں کو ہدایت کی بات سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں کیا۔ ہدایت کی بات سامنے ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ، یہ وہ لوگ تھے منافق کہ آپ کی محفل میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے، لیکن ان لوگوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات فرمائیں، صحابہ کرام ایسے دیوانے تھے، ایسے دیوانے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بھی کہتے وہ فوراً سے پیشتر جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے، ایسے ان کے دیوانے تھے۔ وہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے تھے، زید ہے ان کا نام، زید بن حارث ہے نا، وہ 7-8 سال کے تھے جب گم ہو گئے قبیلے سے، ان کو کسی نے وہ پکڑ لیا اور غلام بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے پاس انہیں رہتے ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا، تو کیونکہ وہ مکے میں رہتے تھے تو مکے میں لوگ حج کے لیے آتے جاتے رہتے تھے، یا تجارتی مرکز سے آتے جاتے رہتے تھے۔ حضرت زید بن حارث کے چچا آ گئے، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو ہمارا بچہ ہے، تو وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ یہ ہمارا بچہ ہے، آپ ہم سے اس کی اجرت، مطلب جو بھی آپ نے پیسے خرچ کیے آپ لے لیں، تو ان کو ہمیں واپس کر دیں۔ تو ان کے والد آئے لینے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ حالانکہ ماں باپ سے زیادہ کون عزیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اب وہ لوگ جو منافق لوگ ہیں، منافقین ہیں، اسی طرح ہدایت کی بات سن رہے ہیں، ان کے ارد گرد ایمان کی روشنی چمک رہی ہے، ان کے ارد گرد تبلیغ ہو رہی ہے، ان کے ارد گرد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں۔ ہم لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے لیے بھی دعائیں کرتے اور ترستے ہیں نا، ان کے ارد گرد رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کے اوپر پھر بھی اس چیز کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو موقع دیتی ہے، ایک موقع ملا ہے آپ کو، کسی نے آپ کے لیے کوئی ایک، مطلب کیا اس کو کہتے ہیں، اللہ نے ایک بندہ آپ کے لیے مقرر کر دیا آپ کی ہدایت کے لیے، وہ آپ کو کے پاس آیا، اللہ خود تو نہیں چل کے آئے گا، وہ آپ کے پاس آیا، اس نے آپ کو کہا آ جاؤ تم میرے ساتھ، تم نماز پڑھو، تم فلاں بات پہ عمل کرو، تم فلاں بات پہ عمل کرو۔ ایک دفعہ اس نے کہا، 2 دفعہ اس نے کہا، 3 دفعہ اس نے کہا، اس کا کام ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھو، اس میں لکھا ہوا ہے وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے اوپر صرف اور صرف پہنچانا ہے، ہمارے ذمے صرف اور صرف پہنچانا ہے۔ اب پہنچانا تو ہو گیا، پہنچا دیا میں نے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس پہ دوسرا عمل نہیں کرے گا پھر کیا ہوگا؟ بات میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دی، ٹھیک ہے، بات پر عمل کرنا یا نہ کرنا آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی، آپ لوگ کریں گے تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے ہدایت والوں میں۔ میں مطلب اپنی مثال نہیں دے رہی، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت پہنچائی، ساری دنیا کے لوگوں تک پہنچائی۔ جن لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا وہ راہ ہدایت پا گئے، جن لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس وقت وہ کافر ہو کے مرے۔ اب ہم قرآن اور ہم انہیں منافقین کے طور پر یاد کر رہے ہیں۔